الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین صدق اللہ العظیم۔ سورۃ فاتحہ کا درس چل رہا ہے۔ سورۃ فاتحہ کی تفسیر پوری ہوئی ہے۔ چند ایک مسئلے عرض کرنے ہیں۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ جب انسان نماز میں ہو یا غیر نماز میں جب سورۃ فاتحہ ختم کرے والضالین کہے تو اس کے بعد آہستہ سے آمین بھی کہے۔ آمین یہ ایک دعا ہے جس کا معنی ہے استجب، تو قبول کر، اے ہمارے رب جو دعا ہم نے مانگی، ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ان لوگوں کا راستہ جس پر تو نے انعام کیا، اور اسی طرح ہمیں ان لوگوں کا راستہ نہ دکھا جن پر تیرا غضب اور نازل ہوا اور جو گمراہ ہوئے۔ تو اس دعا کرنے کے بعد ہم آمین کہیں گے تو یہ دعا ہماری قبول ہو جائے گی۔ یہ دعا آمین ہے، اس پر دلیل قرآن مجید کی آیت ہے۔ سورۃ یونس کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا منقول ہے، اور حضرت ہارون علیہ السلام نے اس پر آمین کہی تھی۔ جیسے قرآن میں ہے قال قد اجیبت دعوتکما، یہ سوال ہوتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی ہے، حضرت ہارون علیہ السلام نے دعا تو نہیں مانگی۔ ہم جواب دیتے ہیں کہ حضرت ہارون علیہ السلام نے بھی دعا مانگی ہے۔ جو کلمات حضرت موسیٰ علیہ السلام دہراتے تھے، دعا کے طور پر مانگتے تھے، تو حضرت ہارون علیہ السلام اس دعا کے اوپر آمین کہتے تھے۔ تو آمین بھی ایک دعا ہے، اور آمین جو دعا ہے اس کو آہستہ مانگنا چاہیے۔ تفسیر احکام القرآن لابی بکر بن جساس رحمہ اللہ میں منقول ہے کہ جو آمین ہے یہ یا تو اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے یا یہ ایک دعا ہے۔ اگر اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے تو وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً، تو اس آیت کے تحت اس کو آہستہ پڑھنا چاہیے کہ اپنے رب کا ذکر کیجئے تضرع کرتے ہوئے، گریہ ازاری کرتے ہوئے اور آہستہ سے۔ اگر یہ دعا ہے تب بھی آہستہ دعا مانگنی چاہیے، جیسے قرآن میں آتا ہے ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، کہ تم اپنے رب کو عاجزی انکساری کے ساتھ پکارو اور آہستہ سے پکارو۔ اس پر ایک روایت ہے کتب حدیث میں، ایک صحابی رسول اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگ رہے تھے اور بلند آواز سے مانگ رہے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دعا آہستہ سے مانگو، تم ایسی ذات کو نہیں پکار رہے جو گنگی یا بہری ہے، بلکہ تم ایسی ذات کو پکار رہے ہو جو دلوں کے بھید کو بھی جانتا ہے، اس لیے اپنی آواز کو پست کرو۔ اور اسی طرح حضرت وائل بن حجر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا قال الامام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقولوا آمین، کہ جب امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہے اور تم اس پر آمین کہو، اور وخفض بها صوتا، اور اپنی آواز کو پست کرو، آہستہ سے آمین مانگا کرو، دل کے اندر مانگا کرو۔ اس کی فضیلت کیا ہے آمین کہنے کی؟ اسی راوی سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب یہ بندہ آمین کہتا ہے، اس بندے کی آمین کہنے کے ساتھ ساتھ فرشتے بھی آمین کہتے ہیں۔ فَإِن وَافَقَ تَأْمِينَهُ تَأْمِينُ الْمَلَائِكَةِ، اگر اس کی آمین ملائکہ کی آمین کے ساتھ موافق ہو گئی، جس وقت ملائکہ نے آمین کہی اس وقت اس نے بھی کہی، تو غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اس کے تمام گناہ معاف فرما دیے جاتے ہیں۔ ایک تو مطلب یہ ہے کہ جس وقت مانگتے ہیں یہ بھی اسی وقت آمین کہتا ہے۔ یہ دوسرا مطلب یہ ہے کہ جس اخلاص سے وہ فرشتے آمین کہتے ہیں اسی اخلاص کے ساتھ یہ آمین کہتا ہے تو تمام گناہ معاف فرما دیے جاتے ہیں۔
تو ایک مسئلہ تو یہ ہوا کہ ہم نے آمین کہنی ہے اور آمین آہستہ آواز سے کہنی ہے۔ دوسرا مسئلہ اس سے یہ ثابت ہوا کہ آمین ایک دعا ہے، تو دعا کے کچھ آداب و شرائط ہیں۔ سب سے پہلا ادب دعا کا ہمیں یہ سکھلایا گیا ہے اس صورت کے طور پر کہ جب بھی ہم دعا مانگیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کریں۔ جیسے اہدنا الصراط المستقیم سے پہلے ہم نے اللہ کی تعریف کی، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو جہان والوں کا رب ہے، جو رحمان ہے، جو رحیم ہے۔ تو ہم جس وقت بھی دعا مانگیں اللہ کی تعریف کریں، اے میرے مالک اللہ، زمین و آسمان کو بنانے والے اللہ، تمام لوگوں کو پالنے والے اللہ، تمام مشکلات کو حل کرنے والے اللہ، یہ اللہ کی تعریف ہے، توصیف ہے۔ تو جب بھی ہم دعا مانگیں اللہ کی تعریف اور توصیف بیان کریں۔ نمبر 2، دعا کے اندر عاجزی ہو، مانگنے کا طرز ہو اور اپنی محتاجی کو ذکر کرنا مقصود ہو، نہ کہ اس کے اندر تعلی پائی جا رہی ہو دعا کے اندر۔ اور نمبر 3، دعا کی قبولیت کے لیے لقمہ حلال کا استعمال ہو، کہ انسان ہمیشہ حلال لقمہ اپنے اندر لے جائے دعا کی قبولیت میں، اور دعا کے آداب میں ایک بات یہ بھی ہے۔ نمبر 4، دعا کی قبولیت اور دعا کے آداب میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ اخلاص ہو، حضور قلب ہو۔ نمبر 5، دعا مانگتے ہوئے انسان کی نظریں ادھر ادھر نہ رہیں، ادھر بے توجہی سے دیکھ رہا ہے، ادھر ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں، مانگ اللہ سے رہا ہے، احکم الحاکمین ذات سے، لیکن اس کی نظریں کبھی ادھر ہو جاتی ہیں، کبھی ادھر ہو جاتی ہیں، کبھی اوپر کبھی نیچے۔ ایک روایت میں آتا ہے جو حضرات نظریں اوپر اٹھا کر دعا مانگتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اس کی نظریں اچک لوں گا۔ توجہ دعا کی طرف ہونی چاہیے، نظریں نیچی ہونی چاہیے۔ تو اس لیے ہمیں دعا حضور قلب سے مانگنی چاہیے، بے التفاتی سے نہیں مانگنی چاہیے، بے توجہی سے نہیں مانگنی چاہیے۔ جب ہم کسی بڑے کے پاس جاتے ہیں تو یکسو ہو کر اس سے ملتے ہیں۔ جب تم اللہ سے مانگ رہے ہو، احکم الحاکمین سے مانگ رہے ہو، بادشاہوں کے بادشاہ سے مانگ رہے ہو، اور صورتحال یہ ہو تو دعا کیسے قبول ہو؟ اور دعا کے اندر آداب میں ایک یہ بھی ہے کہ دعا کے اندر انسان کا جسم بالکل ایسے بن جائے کہ جیسے دیوار بنی ہوئے، ہلنا ڈلنا اس کے اندر نہ پایا جائے، یہ بھی دعا کے خلاف آداب ہے۔ اور دعا میں ہاتھ کہاں تک اٹھانے ہیں، ہاتھ کیسے اٹھانے ہیں، اس کا طریقہ بھی دعاؤں میں منقول ہے کہ دعا میں ہاتھ نہ تو بالکل ملے رہیں دعا مانگتے ہوئے، نہ تو ہاتھ بالکل کھلے رہیں، یوں بسا اوقات دیکھا جاتا ہے کہ یوں دعا مانگ رہے ہوتے ہیں، بسا اوقات دیکھا جاتا ہے یوں مانگ رہے ہوتے ہیں، بسا اوقات دیکھا جاتا ہے یوں ہاتھوں پر ہاتھ رکھے ہوتے ہیں۔ یہ سارے طریقے خلاف ادب ہیں۔ دعا کا طریقہ یہ ہے کہ ہتھیلیاں یوں کھلی ہوں اور یوں قریب ہوں۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ فقیروں کو مانگتے ہوئے حاجات مانگ رہے ہوتے ہیں، لوگوں سے پیسے مانگ رہے ہوتے ہیں، تو ان کا طرز طریقہ یوں ہاتھ پھیلائے ہوتے ہیں، تو ہاتھ اتنا بھی بلند نہیں پھیلانا، یہ بھی خلاف ادب ہے۔ اس طرح بھی نہیں ملا دینا، یہ بھی خلاف ادب ہے۔ یوں بھی نہیں کر لینا، امام سے دعا مانگ رہے ہیں ہاتھ کو یوں کر رہے ہیں اور آمین بھی اوپر سے کہہ رہے ہیں، تو یہ کس ذات سے مانگا جا رہا ہے؟ تو یہ خلاف ادب ہے۔ دعا کا طریقہ یہی ہے کہ ہاتھ یوں ہی کھلے رہیں اور ہاتھ یوں پھیلے ہوئے ہونے چاہیے، نہ تو زیادہ کھلے رہیں نہ زیادہ بند ہوں، بلکہ اس طرح کی کیفیت رہے دعا ہاتھوں کی، تو اللہ سے تب مانگیں۔ اور دعا کا چھٹا ادب یہ ہے کہ دعا مختصر اور جامع ہو، جس میں اپنی حاجات کا ذکر ہو اور تھوڑی ہو، اور بہتر زیادہ یہ ہے کہ وہ دعائیں مانگیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں، قرآن مجید سے منقول ہیں۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اسی طرح ہی اللہم انا نسألک من خیر ما سألک من نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ومن شر ما استعاذ منہ عبدک نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ۔ اسی طرح اللہم انا نسألک حبک وحب من یحبک وحب عمل یقربنی الی حبک۔ اسی طرح اللہم انا نسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ اس طرح کی دو دعائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں، وہ مانگیں۔ اگر عربی عبارت یاد نہیں ہو سکتی تو ان کے ترجمے یاد کر لیں، تو ان کو بطور دعا کے مانگا کریں۔
اور دعا میں بھی اصل یہی ہے کہ دعا آہستہ سے مانگنی چاہیے، بالکل آہستہ۔ اگر امام آپ کو دعا بلند آواز سے منگواتا ہے تو آپ کو طریقہ سکھانے کے لیے کہ دعا اللہ سے کیسے مانگنی ہے، یہ تعلیم دینے کے لیے ہوتا ہے امام کا وقتاً فوقتاً دعا بلند آواز سے مانگنا، وگرنہ اصل یہ ہے کہ دعا آہستہ سے مانگی جائے، جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے ابھی حدیث ذکر کی ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دعا آہستہ مانگا کرو، تم کسی بہرے اور گنگے کو نہیں پکار رہے جو سنتا نہ ہو، اس کے اندر اتنی طاقت ہے کہ وہ دلوں کے بھید کو جانتا ہے، تو تم بلند آواز سے اللہ کو نہ پکارا کرو۔ یہ دو مسئلے آپ کے سامنے ہیں۔ ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ آمین ایک دعا ہے، تو نماز میں جب امام الضالین کہے تو پیچھے کھڑے ہوئے وقت بھی آمین کہیں، لیکن آہستہ آواز سے۔ دوسرا یہ ہے کہ دعا کے آداب و شرائط کے ساتھ دعا مانگی جائے تو دعا قبول ہوتی ہے۔ سارے ساتھی اس مسئلے کو ذہن میں رکھیں اور اسی طریقے کے ساتھ دعا مانگیں اور نماز کے اندر اہتمام کے ساتھ اسی طرح آمین کہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن مجید اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق صحیح طور پر عمل کرنے کی توفیق۔